کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازش رچائی اور برے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل، جہاں مہاجر اور انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اس محفل میں جہاں پہنچے، یہاں برے ارادے سے منافقین نبی کی محفل میں آئے، ماں اللہ نے جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے برے ارادے کے بارے میں بتا دیا۔ غیب کی خبریں جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ منافقین، کچھ لوگ برے ارادے سے اس محفل میں آئے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ میں ان کے لیے شفاعت کر دوں، مغفرت کی دعا کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا دے رہے تھے، لیکن وہ بدبخت تھے، وہ منافق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم رہے، کھڑے نہ ہوئے۔ اور کیا ہی نرالی شان تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، ایسے ہوتے ہیں آقا۔ کتنے پیاری شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ برے ارادے سے آپ کی بارگاہ میں آئے، لیکن میرے آقا ان پر بھی کرم فرما رہے ہیں، انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، جو برے ارادے سے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو، میں تمہارے لیے استغفار کر دوں گا، اللہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرما دیا، جاؤ کا، جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کرو بیٹھو، جب بھی گناہ ہو جائیں اور معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گرا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اللہ نے آپ سے جو کچھ فرمایا ہم نے آپ سے سنا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ زارو قطار رونے لگا، حضور کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لکا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرم بلائے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی چوری کر لیتا ہے تو مالک سے چھپا کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چور مالک سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ گناہ ہو گئے ہیں، حضور کی نافرمانی ہے، پھر بھی حضور کے دامن میں آ گئے کہ حضور ہماری سفارش کر دیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کر دیں۔ کیا ہی شان ہے۔ جبھی تو رب نے فرمایا کہ جب حضور تمہاری مغفرت کی دعا کر دیں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو ضرور ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک اور دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ زاروں قطار رو رہا ہے اور روتے روتے چند اشعار بار بار پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکرم روح الفداک للقبر انت ساکنہ فیہ عفاف وفیہ الجود والکرم۔ اللہ اکبر۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان اشعار کی تکرار کرنے لگا، اشعار کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ بار بار یہ اشعار پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہاں تک کہ زارو قطار روتا رہا اور روتے روتے وہاں سے چلا گیا۔ حضرت محمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب رات سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ کے فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ کے فرما رہے تھے جاؤ جا کے اس شخص سے ملو اور اس کو الحق الرجال فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ بشفاعتی، یعنی اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سرگشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کیسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا کی، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا، اور خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اور یہ پیارے آقا کتنے مہربان ہیں کہ جب دنیا میں آئے رب کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، رب ابلی امتی رب حبلی امتی، یہ صدا لگاتے گئے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی رب کی بارگاہ میں یہی آرزو تھی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اور جب یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ قبر انور میں بھی آج اپنے غمخوار عاشقوں کی مدد فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرماتے، خود رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تحقیق رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا، ایک ایسا رسول آیا کہ جس کو تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار گزرتا ہو۔ یعنی کہ جب امتی پر کوئی مصیبت آ پہنچے، کوئی پریشانی آ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتا، حضور کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی ہو اور اس پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اگر گناہ گار بھی ہو تو حضور نظر کرم فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حال سے ہیں آگاہ ہر گھڑی آپ، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان نے کیا کمال فرمایا، آپ فرماتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاند کی اس منزل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چاند کئی مختلف منزلوں سے گزرتا ہے، مختلف منزل سے گزرتا ہے،
جب غفر کی منزل پر پہنچتا ہے تو چاند بڑا ناز کرتا ہے، چاند کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند تو کبھی کبھی غفر کی منزلوں میں پہنچتا ہے، لیکن پیارے آقا ایسا چاند ہے کہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، دنیا میں تھے تب بھی غفور تھے، قبر انور میں ہے جب بھی غفور ہیں، اور حشر میں بھی غفور ہوں گے کہ ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، کہ آقا تو ہر منزل غفر کی ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، اللہ اکبر، ایسا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے۔